لے آ بدلہ بھی لے لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو پتا چلیا، آپ نے فرمایا میرے حسن نو مار لے، میرے حسین نو چھڑی مار لو، لیکن میرے ابا جان دے مبارک وجود تے چھڑی نہ لانا۔ صحابی رسول کہندے نے نہیں نہیں اماں جان، میری تے مجال ہی نہیں، حاشیہ خیال وچ بھی نہیں، اصل میں حضور دی مہر نبوت دا بوسہ لینا چاہنا۔ کملی والے نے کرتا اٹھایا، صحابی دوڑدا آیا اور مہر نبوت نل لپٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اننے بوسے دیتے حضور فرمایا تو تے چھڑی مارن آیا سی کی کر رہے ہیں؟ عرض کر دے سونیا اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کروا رہا وا۔ جیڑا ہاتھ آپ نو لگ گیا، جیڑا جسم آپ دے جسم نہ لگ گیا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تے اللہ نے جہنم دی صرف اگ نہیں، جہنم دا دھواں ہی حرام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته يوم القيامة في كل حول من الأحوال مقتحم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، با عزت با شرم بہنوں بیٹیوں مائیوں عزیزہ بچیوں، ربیع الاول دا مبارک مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت با عزت با عظمت با کرامت با شرافت ربیع الاول دے مبارک مہینے دے اندر ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام دی وفات، حسرت آیات، آپ دا انتقال وصال پر ملال وہ بھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہے۔ اس واسطے آج دے جمعۃ المبارک دا عنوان میں یہ بیان کرانگا کہ خالق اور مخلوق دے درمیان، مالک اور مملوک دے درمیان، رازق اور مرزوق دے درمیان، ساجد اور مسجود دے درمیان، عابد اور معبود دے درمیان سب تو بڑا فرق ہی موت ہے۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال حی لا یموت ہے، اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ادو بھی سی جدو کچھ نہیں سی، اور وہ ادو بھی ہوئے گا جدو کچھ نہیں ہوئے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ دی ذات بابرکات ہمیشہ باقی ہے اور باقی رہے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ آپ دی ولادت دے اندر اختلاف ہے، اختلاف روایات دے مطابق۔ بعض بزرگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول، اور اکثر کہتے ہیں 10 ربیع الاول۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اتفاق روایات دے مطابق کسے امام دا، کسے مسلک دا، بڑے بزرگاں دا اس دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں دا قول ہے کہ آقا علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول۔ سید احمد رضا خان بریلوی انہوں دا قول ہے کہ نبی علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دلائل نے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی مشہور بڑے ائمہ گزرے نے، اور اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان دی روایات، اور سب تو پکی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال پر ملال 12 ربیع الاول نو ہویا۔ سوموار دا دن سی۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 29 سفر اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے، اگا پھر دوسرا سفر ہے، اگا پھر تیسرا ربیع الاول ہے، اور اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج ہے، آج والا مہینہ۔ آپ نے 11 ہجری دے اندر آخری حج فرمایا، اور اس آخری حج دے موقع تے میدان عرفات دے اندر آخری خطبہ جسنوں حجت الوداع کہندے نے کہ حج تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ دے کاغذاں میں اتنا سونا قیمتی نہیں جتنا کملی والے دا خطبہ قیمتی ہے، انی چاندی ہیرے جواہرات لالو یاقوت قیمتی نہیں
جتنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا اے مبارک خطبہ قیمتی ہے. اور اس خطبے دے پہلے الفاظ سن ایھا الناس. آپ دے سامنے 1,44,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان سن، اور آپ دی آواز اللہ پاک بغیر سپیکر دے پورے مجمع تک پہنچا رہے سی. اور ابتدائی الفاظ سن اس مبارک خطبے دے ایھا الناس، اے ساری دنیا دے سارے لوگوں. مخاطب تے سامنے والے سن. فرمایا ہو سکتا ہے اس سال میری تواڈی آخری ملاقات ہوئے، اور آئندہ حج تے ملاقات نہ ہو سکے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی، فرمانے نے حضور دا جملہ سن کے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی نو پیدل 7 کلومیٹر سفر کر کے روانہ کرن گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تو جاتے رہے شام، لیکن واپس آئیں گا مسجد دیکھیں گا، مسجد والا نہیں دیکھیں گا. ممبر دیکھیں گا، ممبر والا نہیں دیکھیں گا. مصلی دیکھیں گا، مصلی والا نہیں دیکھیں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین امت نے آپ فرماندے نے میری اکھاں چوں بلا اختیار آنسو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دیوانے مستانے پروانے جانثار وفادار حبدار اور سچے یاراں نو پہلے دس دیتا کہ شاید میری تواڈی آخری ملاقات ہوئے. 29 سفر محرم تو بعد سفر ہے. سفر دی 29 تاریخ آپ جنت البقیع جنازہ پڑھان گئے. اہل بقیع واسطے دعا فرمائی کہ اللہ سارے قبرستان والے کلمے والے انہاں دی کامل مغفرت فرما. واپسی تے آپ دے سر مبارک نو تیز درد ہویا، اور صرف سر درد تیز نہیں بخار بھی تیز ہویا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیو تکلیف کدی آہستہ کدی زیادہ، کدی آہستہ کدی زیادہ، بہت شدید. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس زوجہ مطہرہ دے گھر رہن دی میری باری ہے. سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا امت مومنہ دی ماں ہے. عرض کی تھی حضور آپ نو تکلیف ہے اور بخار ہے، تسی جتے چاہو رہ سکتے ہو، اللہ پاک آپ نو صحت دے گا، پھر آپ نو آپ دی باری دس دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی آپ دے کول آئے اور فرماندے نے کہ جڑا آقا علیہ السلام تے مبارک کپڑا اور کملی سی وہ انی گرم ہو گئی سی کہ جی میں دھوپ تے بیٹھے ہیں بندے دی چادر گرم ہو جاندی ہے. اس بخار دا اتنا اثر تیز سی کہ آپ دے کپڑے مبارک گرم، آپ دی مبارک چادر گرم. آپ نے فرمایا اللہ اگر مینوں زیادہ انعامات نال نوازے، اللہ میرے تے امتحان بھی زیادہ پاندا ہے. جنہ تواڈے 2 بندے بخار برداشت کر سکتے نے،
اتنا بخار میں کل نو ہوندا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرے پیارے یار وفادار حبدار جانثار، میں صبر کرنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول دے اس مبارک مہینے دے اندر پہلیاں تاریخاں میں تقریباً بخار ہی رہا، اور تسی دسو بیماری ہوئے بندہ خوش ہوندا ہے یا غمزدہ ہوندا ہے؟ اسی اگرچہ خوش ہونے ہاں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پریشانی صحابہ کرام نہیں سن دیکھ سکتے، عاشق سن نا، سچے عاشق سن، وہ تو سولیاں تے چڑھ گئے، اعلان کر گئے کہ اسی اپنی جان دی بوٹی بوٹی کرا سکنے ہاں، کملی والے دے قدم مبارک وچ کنڈا چمنا بھی گوارا، بولو گوارا نہیں کر دے۔ لیکن کیا کمال کیفیت ہے، قوم پتہ نہیں کس کام تے خوش ہے، اس دا نام محبت نہیں، اس دا نام عشق نہیں، اس دا نام پیٹ پرستی ہے، اس دا نام دکانداری ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت نو کیا سبق دے کے گئے؟ حجۃ الوداع دا موقع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایوہ الناس، اے ساری دنیا دے سارے لوگوں، تو آٹے وچوں کسے عربی نو اجمی تے فضیلت نہیں، اجمی نو عربی تے فضیلت، کالے نو گورے تے فضیلت نہیں، گورے نو کالے تے، الا من اتقا و بر و صدقا، اللہ دے ہاں او پاس ہے جے دے دل دے اندر خوف خدا ہویا، اللہ دے ہاں او کامیاب ہے جے دے دل وچ نیکی دا شوق ہویا، اللہ دے ہاں او کامیاب ہے جڑا سچ تولے، سچ بولے، پورا تولے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سینے نہ لایا اور فرمایا ابو عبیدہ نہ رو، قیامت والے دن میرے قریب و مومن بندہ ہوئے گا جس دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے گا، جب خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاق و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ انہیں بڑے مجمع میں حضور نے کیا فرمایا، اے میری امت دے صحابہ، میں تو اڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بیک زبان بولے سونیا صرف پہنچایا نہیں، دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ادعیتا و نسختا، جی میں تساں دین وستے محنت کیتی ہے، دن بھی دین دی محنت، راتی بھی دین دی محنت، سجدیاں وچ بھی دین دی محنت، فکر سوچ وچ بھی دین دی محنت، سونیا صرف پہنچایا نہیں، پہنچان دا حق ادا کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس آخری خطبے دے اندر
ایک ایک گل نو تین تین واری فرمایا. کیوں فرمایا؟ تاں جے میری امت نو سمجھ آ جائے. 3 دفعہ اپنے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جاؤ، اے اللہ گواہ ہو جاؤ. اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جا. اپنے پیارے پروانیاں نو فرمایا اے دین دی تبلیغ میں تواڈے تک پہنچائیے، ہن تواڈا حق بندا ہے غائبین تک پہنچانا. میں صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں جنہ مدینہ چھڈیا، مسجد نبوی دیاں نمازاں چھوڑیاں، کملی والے دا پڑوس چھوڑیا، کدی صحراواں وچ قرآن پڑھایا، کدی دریاواں دے کنارے قرآن پڑھایا، کدی سمندر دے جزیریاں وچ قرآن پڑھایا. دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے. گھوڑے ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. ہم نے اللہ اکبر کبیرہ. اے صحابہ کرام علیہم الرضوان دی عظمت ہے کہ انہاں بھی دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے. کوئی شام گئے، کوئی ترکی گئے، کوئی مصر گئے، کوئی افغانستان گئے، کوئی پاکستان پہنچے. میرے ویر کس واسطے پہنچے؟ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پہنچان واسطے. اپنا وطن چھوڑیا، امن چھوڑیا، چمن چھوڑیا، گھر بار چھوڑیا، قبیلہ چھوڑیا، کنبہ چھوڑیا، نہیں 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 اپنا محلہ چھوڑیا، پر کملی والے دا دین. اے صحابہ نے دین، یہ صحابہ دی برکت ہے، یہ صحابہ دی برکت ہے قرآن ملیا، یہ صحابہ دی برکت ہے کلمہ ملیا، یہ صحابہ دی برکت ہے اذان ملی، اے صحابہ دی برکت ہے توانو اے مسیطہ جو مولوی ملے، اے صحابہ دی برکت ہے توانو مسلط امام ملے، اے صحابہ دی برکت ہے گلی گلی کلمے دی آواز ہے، اے صحابہ دی برکت ہے. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے یارو وفادارو حبدارو جانسارو، کسے دا دل دکھایا ہوئے بدلہ لے لو، کسے نل زیادتی کیتی ہوئے بدلہ لے لو. سارے آتے سکتا تاری ہو گیا، کس دی ہمتیں تے نالے اللہ دے محبوب تے رحمت للعالمین سن. اللہ دی قسم چک کے کہنا جمعۃ المبارک دیاں مبارک گھڑیاں نے مینو پیدا کرنے والے دی قسم ہے، اتنا باپ اولاد نل پیار نہیں کردا، انی ماں اپنے بچیاں نل پیار نہیں کردی، اتنا مرشد مریداں نل پیار نہیں کردا جنہ کملی والے نے اپنی امت نل پیار کیتا ہے. لیکن حضور فرمایا کسے نال زیادتی ہوئی ہوئے میرے کولو بدلہ لے لو، آخرت دا حساب بڑا سخت ہے میں دے نہیں سکتا. اللہ اللہ ایک آواز لائی، پھر دوسری آواز لائی، تیسری آواز تے ایک صحابی کھڑا ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی تے تسی کر نہیں سکتے، پر ایک باری قطاراں صفاں بڑھا رہے سی جہاد دیاں تے چھڑی نال میری بغل دے اندر تسی زور دی چھڑی ماری سی، میں چاہنا اپنا بدلہ لے لواں. لیکن صحابی دے اندر کی سی او صحابی جان دے یا صحابی دا رب جان دے، اینو عشق رسول کہندے نے. آپ نے فرمایا اچھا چھڑی بھی لے آ بدلہ بھی لے لے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا میرے حسن نو مار لے، میرے حسین نو چھڑی مار لو، لیکن میرے ابا جان دے مبارک وجود تے چھڑی نہ لانا. صحابی رسول کہندے نے نہیں نہیں اماں جان میری تے مجال ہی نہیں، حاشیہ خیال وچ بھی نہیں، اصل میں حضور دی مہر نبوت دا بوسہ لینا چاہنا. کملی والے نے کرتا اٹھایا، صحابی دوڑدا دوڑدا آیا اور مہر نبوت نل لپٹ گیا. اللہ اکبر
کبیرہ اننے بوسے دیتے حضور فرمایا تو تے چھڑی مارن آیا سی کی کر رہے عرض کر دے سونیا اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کروا رہے آواؤں جیڑا ہاتھ آپ نو لگ گیا جیڑا جسم آپ دے جسم نہ لگ گیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس تے اللہ نے جہنم دی صرف اگ نہیں جہنم دا دھواں ہی حرام کر دیتا ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے ایک انصاف دی مثال قائم کیتی ہے تاں جے کوئی مرن تو پہلے پہلے بہن دا حق نہ کھاوے بیٹی دا حق نہ کھاوے بیوی دا حق نہ کھاوے رشتہ دار دا حق نہ کھاوے نہیں پڑوسی دا حق نہ کھاوے اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ تیری جان دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے مہمان دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے ابا جان دا بھی تیرے تے حق ہے تیری اماں جان دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے پڑوسی دا بھی تیرے تے حق ہے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے بچیاں دا بھی تیرے تے حق ہے تیرے رشتہ داراں دا بھی تیرے تے حق ہے تو حقدار نو اس دا حق دے دے قیامت والے دن اللہ تیرا حق نہیں رکھے گا آپ سلم خطبہ دے رہے ہیں خطبہ ایوہ الناس اے ساری دنیا دے سارے لوگوں ان ربکم واحد تھوڑا رب ایک ہے وَأَبَاكُمْ واحد تھوڑا ابا ایک ہے وَأَنَّ نَبِيَّكُمْ واحد تھوڑا نبی ایک ہے وَأَنَّ كِتَابَكُمْ واحد تھوڑی کتاب ایک ہے وَأَنَّ دِينَكُمْ واحد تھوڑا دین ایک ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی بھی آخری اور اللہ دے نبی تے اترن والی کتاب کلام اللہ دا پاک قرآن عظیم الشانوی آخری اور تسی میں امت بھی آخری اللہ دے پاک قرآن دے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جس طرح اللہ دے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کوئی نبی اور اس امت دے بعد کوئی امت بولو کوئی امت نہیں آئے گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے حضور اسبا یا قصوا اٹھنی دی کمر تے بیٹھ گئے بغیر سپیکر دے خطبہ ارشاد فرما رہے سن کہ آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرے نمودار ہوئے میں دیکھیا مینوں پسینہ نہیں سی لگدا انج لگدا سی جویں جنت دے موتی گر رہے ہون آپ نے سکوت فرمایا کیوں رابطہ اللہ نہ لو گیا میدان عرفات آخری اج آخری ایت مبارکی اتری اللہ نے کیا ایت اتاری میرے والتوجہ اليوم اکملت لکم دینکم اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی آپ دے دین نو مکمل کر دیتے ہیں دین نو اسی ہون چپرا لاندے ودے ہیں دین تو دو دے مکمل 15 صدیاں پہلے آخری حج آخری خطبہ آخری پیغمبر آخری ایت آخری الفاظ اللہ کی کہہ رہے ہیں دین نو کی کرتا ہے وہ بولو اذان بھی مکمل اقامت بھی مکمل نئی تکبیر بھی مکمل جنازہ بھی مکمل روزہ بھی مکمل حج بھی زکوٰۃ مسائل بھی بولو زکوٰۃ مسائل بھی مکمل اللہ اکبر کبیرہ خوشی غمی دے واقعات بھی مکمل فرمایا سونیا اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے ماشاءاللہ ہن کیسا رواج ہے مرضی نال دین ودا وی لیندے ن دین گٹا ہی لیندے سبحان اللہ ان حضور تے یقین نہیں بھی وہ دین مکمل ہو گیا ہے جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ حضور دے روزے تے جاؤ
اللہ تو بار بار لے جائے. سنو اذان، سنو بیت اللہ دے مناریاں میں اٹھتی اذان، سنو مسجد نبی دے مناریاں چ بلند ہوندی اذان. آپ ہی سمجھ جاؤ گے کہ بلالی اذان کیڑی ہے، خیالی اذان کیڑی ہے. آپ سمجھ جاؤ گے. سمجھدار ہو، یہ واسطے کوئی مدرسے وچ پڑھن دی لوڑ نہیں. آپ ہی جاؤ، اللہ تانوں لے جاوے، اللہ تانوں بار بار لے جاوے. چلو میں تو موسم دے مطابق کو سست ہاں، تسی کیوں سست بیٹھے ہو؟ جاگ کے بیٹھو، جاگ کے. ماشاءاللہ جاگ دیاں دے مقدر جاگ دے نے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سویا رہے گا خاک کے سائے تلے. اللہ تعالیٰ اتھے سکھ سکون دی نیندر دے وے، قبر پھر سونا ہی جے. ایتھے جاگ لو، جنہ جاگو گے انہ انشاءاللہ اللہ تواڈے مقدر جگائے گا. اچھی کہو سبحان اللہ. کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا. ایک دوست میرا بڑا دور ہوا ہے، کہتا تھے مولوی جی وہ شعر دو ضرور سنائیو، سنانے دو ہی نے. آکھو انشاءاللہ. میں کہا چلو یارو دی خواہش پوری کرا. بڑا دور ہوا ہے چنیوڑ تو. میں کہا کھانا کھا لے، شعر نہ سن. کہتا نہیں وہ سننا ہے. کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا. اچھی ذرا. اور کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی عرش اعظم پر، کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا. کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا. اے لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا. کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا. ہن میرا بیان دھیان نال سننا. چلو کسی دا شوق پورا ہو گیا، پر میں گل کر رہا ہوں آقا علیہ السلام دی وفات دی. بخار آیا تے بڑا تیز آیا، کدی ایستا آیا، کدی تیز آیا، کدی پھر ایستا آیا، کدی تیز آیا. پر مسلمان میرے ول توجہ، جدو نماز دا وقت آیا حضور نے فرمایا کیا نماز دا وقت ہو گئے. کمزوری دا عالم ہے، نکاحت دی کیفیت ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک روایت دے اندر فضل ابن عباس دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا. اتنی کمزوری کہ تحت رجلاؤ الالمسجد، آپ دے مبارک قدمان لکیر بندی جا رہی سی، لیکن آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر جا کے جماعت نل نماز پڑھی. حقوق العباد دی بھی تاکید فرمائی اور حقوق اللہ دی بھی تاکید فرمائی. توجہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے جدو آپ دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے نماز پڑھائیں. کافی لوگ کٹھے سن. حضرت عمر نو بعد لوگاں کیا چلو تسی پڑھا دیو، پڑھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دا فرمایا نہیں نہیں نہیں، عمر نہیں، فی الحال عمر نہیں، میرے مصلی تے سوائے ابو بکر دے کوئی نہیں سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی حضور ان ابی رقیق القلب، میرے ابا جی بڑے نرم دل دے مالک نے، آپ دا مصلی خالی دیکھن گے
برداشت نہیں ہو سکے گا تھوڑی موجودگی وچ میرا باپ نماز کس طرح پڑھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایشا خدا دا بھی حکم ہے، مصطفیٰ دا بھی حکم ہے، میرے مصلی تے ابو بکر نماز پڑھے گا۔ اس واسطے کہ مسئلہ ہے جب تک حضور اجازت نہ دیں آقا علیہ السلام دے ہوندے ہاں کوئی ہور مصلی تے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ اللہ دے پیارے نبی پہلے ہی اسمان تے سن تے پھر معراج دا مقصد کی، یہ اللہ دے محبوب پہلے ہی مدینے سن تے پھر ہجرت دا مقصد کی، یہ حضور موجود نے اس کا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود تے پھر مولوی دا مصلی دے کھڑے ہون دا مقصد کی بھئی حضور جو ہیں پھر حضور نماز پڑھانا، حضور موجود ہون۔ حضرت آدم علیہ السلام بابا جی نے ابا نے پوری کائنات دے بجان نے نہیں آ سکتے مصلی دے، حضرت شیس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی موجود نے، لیکن آمنہ دے لال دی موجودگی وچ کوئی نبی بھی مصلی دے، کوئی نبی مصلی دے نہیں آ سکتا، حضور موجود ہیں۔ اور اسی ماشاءاللہ کیڑے تکڑے عاشق ہاں، اسی حضور دے روزے تے نہیں جاندے، حضور نو بلانے ہاں ساڈے کول تسی آؤ، سانو مدینے نہیں جاندا۔ سبحان اللہ۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے، ادب کر بے ادبی سے باز آ جا ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ میرے ویر ادب دا پہلو سوچ لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد وچ ساوی اچھی نہ لے، ہو سکتا ہے اللہ تیرے عمل ضائع کر دے وے۔ ہاں مسجد اللہ دا گھر ہے، یہ کھپ پان واسطے نہیں، کھپ پاؤ رولا پاؤ ابھی ماشاءاللہ سپیکراں دے لگے ہونے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تو چلے گئے نا تے صحابہ کرام مسجد نبی دی کد نال لگ کے نا گلاں کردے سن تے حضرت عائشہ دا حجرہ بالکل نال سی۔ اماں جان نو بڑا غصہ آیا اور آپ نے پیغام بھجوایا اور فرمایا خبردار آج تو بعد اچھی آواز نل گل نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تونوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا اللہ تواڈے عمل ضائع کر دے گا۔ ہاں لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، ادب کر، ادب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جس دے اندر ادب نہیں او دا دین مکمل نہیں۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اسی تے انہاں بزرگاں نو منن والے ہم جنہاں مدینے 17 سال گزارے تے گلیاں دے پتے دھو کے چبا لے، کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تے لوگاں پوچھیا حسین احمد گزارا کیویں ہوندے، سارا دن حدیث پڑھاندے ہو، راتی سبزیاں دے چھلکے دھو کے کھا لیندے ہو، مہینہ مہینہ مسور دی دال تے گزارا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم دنیا دیاں بنیوں یا مرغیاں میں چھو مزہ نہیں آندا جڑا مدینے دیاں گلیاں دے پتیاں میں جو مزہ آندا ہے۔ اسی تے انہاں بزرگاں نو مندے ہم جڑے مدینے دے رومال نو بار بار چمدے سن تے لوگ پوچھدے سن حضرت تے کراچی دا بنیا ہے، آپ فرماندے سن میں رومال نو نہیں چمدا، میں مدینے دیاں لگیاں ہواواں نو چمنا وا۔ میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، آقا علیہ السلام نال محبت کرو، عشق کرو،
دیوانگی کرو، اللہ دی قسم میں کہنا جنون دی حد تک کرو، انج کرو کہ سارا عشق حضور وستے وے، ساری محبت حضور وستے وے، ساری دیوانگی حضور وستے وے، پر میرے ویر غلط لین اختیار نہ کرو، اپنا طریقہ نہ بناؤ، اپنا انداز نہ بناؤ، میرے ویر سوچو تے صحیح نا، 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام دی وفات دا دن نے، اے دن کیسا دن نے، صحابہ وستے کیسا دن نے، نہیں اماں فاطمہ وستے کیسا دن نے، اماں عائشہ وستے کیسا دن نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، آپ دی وفات تو پہلے جبرائیل آئے، دروازے تے دستک دیتی، عرض کیتی حضور اللہ آپ دی ملاقات دا مشتاق ہے، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ دی ملاقات دا مشتاق ہاں، جبرائیل عرض کردے نے سوڑیاں میرے نل ملک الموت بھی آئے، اگر اجازت دے ہو اندر آ جاوے، تسی رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا جبرائیل جدو جانا ہی ہے، پھر اس دنیا دکھان دے گھران دے اندر، اس دنیا پریشانی دے گھر دے اندر، ٹینشن دے گھر دے اندر رہ کے لینا کی ہے، جدو اللہ کو جانا ہی جانا ہے تے پھر جانا ہی بندہ ہے۔ سید عرض کر دیا نے ابو جی ملک الموت ساڈا دروازہ کیوں کھٹکا رہے ہے، انہیں ابا آدم دا دروازہ نہیں کھٹکایا، انہیں دادا ابراہیم دا دروازہ نہیں کھٹکایا، انہیں کسی پیغمبر دا دروازہ نہیں کھٹکایا، فرمایا فاطمہ تیرے پردے دا حیا کر دے، پتر ایک پاسے چلی جا، میں ملک الموت نل گل کر لما، میرے ویر میں مختصر لفظ وچ کہنا وا، آقا علیہ السلام نے ملک الموت نو اے نہیں کیا میری فاطمہ دا کی بنے گا، میرے علی دا کی بنے گا، میرے حسن حسین دا کی بنے گا، حضور نے کیا فرمایا اللہ کو پوچھ کیا میری امت دا کی بنے گا، جا اور اللہ کو پوچھ کے آ میری امت دا کی بنے گا۔ اور ملک الموت واپس آئے اور ایک گل پلے بنو، انہاں کی کیا دو لفظاں میں کہ اللہ دے محبوب اللہ تسلی دیتی ہے، تسلی بھئی جیڑا تواڈی سنت تے چلے گا انہوں میں تواڈی امت وچوں اٹھاواں گا، تے جنوں تواڈی امت وچوں اٹھاواں گا او دے واسطے جنت دا دروازہ ایک نہ ایک دن میں ضرور کھولاں گا۔ اینی ساری گل ہے، نتارا تسی آپ کر لو، جیڑے کام میں کر رہے ہیں سنت نے، ایڈے کملے تسی کوئی نہیں، تسی بڑے سیانے ہو، ساریاں مولویاں کو گلاں نہ پوچھیاں کرو، اے ڈول بجانا سنت ہے تسی دسو میں نہیں دسدا، بنگڑا پانا سنت ہے بولو، او تسی بھی کوئی شاید دسی چ کرو، میں بھائی نہیں دسدا، ڈول بجانا سنت، بنگڑا پانا، چمٹے بجانا، نچنا گانا، پھر شور شرابہ، حضور تو پیٹ دے پتھر بنے، لنگر پکا، میں کہنا 500 کیوں پکینا، 1000 دے پکا، غریباں نو کھوا، کھا آپ جانا ہے، اپنے گھراں تقسیم کر دینا ہے، اپنے رشتہ داراں تقسیم کر دینا ہے، اپنے بیلیاں ونڈ دینا ہے، غریب دا چولہا پھر ٹھنڈا رہندا ہے، اونوں کھوانا جے دے چولہے وچ اگ نہیں بلدی، اپنے ہتھاں نال کھوا، میں کہنا 500 1000 نہیں 2000 دے کھوا، کیوں نہیں کھواندا؟ او دے دلوں دعا نکلے اللہ تیری تقدیر بدلے۔ یہ کہندا جی بس کوئی ادھا آپ رکھ لو ادھا مولوی رل چکر لو، مولوی جی میں بھوکا مردا پہ نہیں ہے، میں نہیں کہندا وہ مولوی نو بھوکھیا مارو، ساڈے بابا جی کہتے تھے وہ مولوی چنگا ہو لگدا ہے جیڑا یا بھوکا مرے یا ننگا مرے، مولوی دی کرو خدمت، تہاڈا امام ہے اس دی زیادہ خدمت کرو، بہت زیادہ کرو، لیکن سنت دے اندر رہ کے کرو۔ بدعت اور رسم اور رواج تہاڈے دین نو اجاڑ دے گا، اے دین میرے ابے دا نہیں، میرے دادے دا نہیں،
یہ دین محمد عربی دا ہے. تسی خود سمجھدار ہو، خود سمجھو، خود سوچو. یہ کام اگر سنت کے مطابق ہے کرو، ایک باری نہیں لاکھ باری کرو. میں منع نہیں کردا، کرو، ذوق نال کرو، شوق نال کرو. تے جے سنت دے مطابق نہیں تے نہ کرو. میں عرض کرنا توجہ. اللہ کہہ رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. جمعے تو بات پوچھ لیو، بیان ہو رہا ہے. جو اللہ دا رسول دے وے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس تو روکے بولو روک جاؤ. میرے ویر میری کسی نال دشمنی کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں. دکھ دو ہوندے جدو حضور دی سنت دے خلاف ہوندے. خوشی کرو، جم کرو، رج کے کرو، پر انج نہ کرو کملی والا ناراض ہو جاویں. انج نہ کرو اللہ ناراض ہو جاویں. میرے ویر جدو آخری ہے تتری آقا علیہ السلام نے پڑھی، سارے صحابہ مسکرا رہے سن، صدیق اکبر رو رہے سن. سارے آگیا تسی کیوں روندے ہو، دین مکمل ہو گیا. آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، لگدا ہے محبوب دے جدا ہون دا وقت آ گیا. اس دے بعد آپ گھر پہنچے، سورت اتری آخری اذا جاء نصر اللہ والفتح. سونے اللہ دی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی. یدخلون فی دین اللہ افواجا. دین دے اندر فوجاں دیاں فوجاں داخل ہون گیاں. ہن تہاڈا کم ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اللہ دی تسبیح پڑھو، استغفار کرو. سیدنا صدیق اکبر رو رہے نے. سارے آگیا کی ہویا؟ فرمایا حضور دا مشن مکمل ہو گئے. اس واسطے تے اللہ کہہ رہے نے تسبیح پڑھو، ذکر کرو، استغفار کرو. لگدا ہے یار جدا ہو جائے گا. اس جدائی تو بڑا غم. بولو میں عرض کر رہا سی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے اللہ دی قسم ہے لوگو دن دہاڑا دوپہر دا وقت سی حضور پردہ فرما گئے. مدینے میں ہنیرا چھا گیا. حضرت عائشہ پریشان ہے، حضرت فاطمہ پریشان ہے. دن کیڑے 12 ربیع الاول. حضرت فاطمہ کیا فرما رہی ہیں صبت علیہ مصائب اللونا. میرے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پے. اگر مصیبتاں میں درختاں تے پا دیندی پتے جھڑ جاندے، اگر پتھراں تے پا دیندی پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے، اگر میں مصیبتاں دریاواں تے پا دیندی دریا خشک ہو جاندے، سمندر خشک ہو جاندے. سوچو تے صحیح میرے ویرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں اے غم، اے دکھ، اے جدائی دا صدمہ اگر میں دن تے پا دیندی دن نہ رہندے راتاں بن جاندیاں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہہ رہے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی. اے کاش میری ماں تو میں نو جایا ہی نہ ہوندا، میں اس صدمہ کی میں برداشت کرا. حضرت عمر کی کہہ رہے ہیں جن نے کیا میرا محبوب میرے تو جدا ہو گئے. عمر دی تلوار اس دی گردن، اس دا سر قلم کر دے گی عمر دی تلوار جیڑا کہے گا کہ میرا محبوب میرے تو. حضرت عمر رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. حضرت عائشہ دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول. حضرت عائشہ رو رہی ہے. حسن و حسین حضور کو لائے، آپ نے سب نو بلایا، لیکن جیڑے حضور دے سامنے رونے حضور فرمایا صبر کرو، رونا نہیں. اپنی بیٹی فاطمہ دے کن وچ فرمایا ہو سکتا ہے بیٹی میں تیرے تو جدا ہو جاواں. حضرت فاطمہ رو پئیاں، سینے نہ لایا، فرمایا پتر نہ رو، سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی.
6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جنت دی عورتاں دی سردار داغے مفارقت دے گئیاں. حضور سب نو دلاسا دیتا، تسلی دیتی، صبر دی تلقین کیتی. لیکن جدو نواسے حضور کو لائے اور حضور دیاں بغلاں میں چاہے، میرے محبوب نے رونے آپ دے مبارک آنسو نے نکلے. سامنے او منظر آ گیا جڑا اللہ نے دسیا سی کہ آپ دا ایک نواسا سیر دے اندر تڑپ تڑپ کے چلا جائے گا. دوسرا نواسا کربلا دے میدان میں شہادت دا جام نوش کر جائے گا. معصوم کلیاں مرجھا جان گیا. میرے نبی نو ویلا یاد آ گیا. آپ اننے رنے جے آپ دا رونا سسکیاں میں جو بدل گیا. سسکیاں لے لے کی حضور فرمایا حسین حسین تو جنت دے جواناں دا سردار ہے. حسن تو جنت دے جواناں دا سردار ہے. تواڈی ماں جنت دی عورتاں دی سردار ہے. پر حسین میں تیرے نال کنا پیار کراں، میں تیرے نال کنا پیار کراں. میرے پترا دین نال پیار کرنا، جان دے دینا، نہ قرآن چھڑنا، نہ نانے دا فرمان چھڑنا. کوئی ہے جن یو جی قربانی دیتی ہوئے، ایو جی قربانی دیتی ہوئے. میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا حضور کنے رونے کہ جس حسین وستے میرے آقا نے سجدے لمبے کر دیتے. حسن و حسین کدی کدی حضور دی کمر تے سوار ہوندے سن. میرے آقا ساری رات سجدے وچ پے رہندے سن. حسن و حسین نو کمر تو اتارنا گوارا. ایک دفعہ حضرت حسین سجدے چاہ گئے. حضور سجدہ لمبا کر لیا. صحابی سوچیا حضور سجدے چھوٹ نہیں رہے، بچے نو کمر تو اتار دیوا. آپ نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا کہ میرے حسین نو میری کمر تو نہ اتارنا. رات ساری گزر گئی، تہجد دا وقت ہو گیا. حسین کمر تے سوارے، اذان ہو گئی. حسین کمر تے سوارے، فجر دی نماز دا وقت ہو گیا. حضرت بلال ہے آقا اذان دے دیتی ہے، دیوانے انتظار کر رہے نے، آؤ نماز پڑھاؤ. آقا علیہ السلام نے سر نہیں اٹھایا. سفیدی چھان لگ گئی. آکے دوبارہ عرض کی تھی حضور نماز دا وقت ہے، نماز پڑھاؤ. آپ نے سر نہیں اٹھایا. حضرت بلال تیسری دفعہ ہے، قسم چاہ کے فرما اللہ دی قسم نماز قضا ہو جائے گی. آپ نے سر مبارک اٹھایا، ارشاد فرمایا میرے بلال کاش تو میں نہ کہندا اللہ دی قسم چک کے نماز قضا ہو جائے گی. میں سر سجدے وچ رکھدا، میرا حسین میری کمر تے سوار رہندا، میرا اللہ سورج طلوع نہ کردا. حسین خوش ہے، میرا اللہ خوش ہے، اللہ خوش ہے، اللہ دا محبوب خوش ہے. پہلے اللہ نو خوش کرو. اللہ دا محبوب بھی ادو خوش ہوئے گا جدوں بولو تے جے اللہ خوش نہ ہویا تو میں قسم چک کے کہنا اللہ دا محبوب بھی خوش بالکل نہیں ہوئے گا. اس واسطے سوچو، فرقہ واریت ختم کرو. ایک کلمے والے ہو، ایک قرآن والے ہو، ایک نماز والے ہو، ایک اذان والے ہو، کٹھے ہو جاؤ. کفر ہمیشہ تیاری کر رہے ہے کہ جیڑی دل وچ میں انہاں نو پھسایا ہے نا یہ ہن نکل دے نہیں. لیکن میرے وچ صفت نہیں. میں الحمدللہ بریلویاں پیچھے کنے جنازے پڑھے نے، وہ میرے پیچھے نہیں پڑھ دے. سچی گل کر رہے ہیں آخری الفاظ. میں بریلویاں پیچھے کتنی جماعت دی نماز پڑھی ہے، وہ نہیں پڑھ دے. عجیب بات ہے. میں بریلی مولیاں نو میرا خیال ہے 1000 واری سلام کرنا، وہ نہیں جواب دیں دے. میں نو مٹھی جی آواز وچ کہنا السلام علیکم، میں کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس طرح نہ کرو، اس قوم دا بیڑا غرق نہ کرو. خدا دا نا جے اپنی اپنی قبر جانا جے نہ کرو، نہ کرو. قبر دی رات بڑی اوکھی جے.
قبر دی رات بڑی اوکھی جے، اللہ دی قسم بڑی اوکھی جے۔ آخری پیغمبر دے آخری الفاظ میرے ول توجہ، آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عائشہ فرمادیاں نے میں اپنے کناں نو حضور دے مبارک لباں نال لایا اور آقا کی کہہ رہے سن، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، وما ملکت ایمانکم، ایک نماز دا خیال رکھنا، ایک نوکراں دا، ہاں نوکراں دا خیال رکھنا۔ نماز حقوق اللہ وچ ہے اور نوکر خادم غلام حقوق العباد وچ ہے۔ آپ دو الفاظ وچ امت نو سمجھا گئے، نہ حقوق اللہ وچ کمی آن دینا، نہ حقوق العباد وچ کمی آن دینا۔ اور میری آخری گل، میرے ویر، میرے بزرگ، میرے بھائی، صدر تے بھی موت، وزیر تے بھی موت، امیر تے بھی موت، فقیر تے بھی موت، مولوی تے بھی موت، پیر تے بھی موت، پیغمبر تے بھی موت، رسول تے بھی موت، نبی تے بھی موت۔ اے میرے اللہ دا امر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ میرے ویر، چھوٹے تے بھی موت، بڑے تے بھی موت، عورت تے بھی موت، مرد تے بھی موت، کالے تے بھی موت، گورے تے بھی موت، عربی تے بھی موت، عجمی تے بھی موت، صوفی تے بھی موت، مولوی تے بھی موت، ہر ایک تے موت آنی ہے۔ اور مرن دے بعد ایک زندگی ہے، اے مک جانی ہے، او مکنی نہیں۔ اتھے جان چھٹ جانی ہے، اگاں چھٹنی نہیں۔ اس واسطے میں تانوں اس زندگی دا کہہ رہا، عقل مند ہے وہ بندہ جیڑا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لوے، عقل مند ہے۔ میں مسلمان ہاں، مسلمان ہون دی حیثیت نہ رد کر رہا ہاں، کوئی کسی نال اختلاف نہیں، لیکن یہ ضرور اختلاف ہے جیڑا سنت دے خلاف کرے او دے نال اختلاف ہے۔ سنت دے مطابق کرے بے شک کرے، روزانہ کرے، ایک ہی ہویا 4 دن کرے پھر چھٹی کرے، ایک ہی دن ہے 1 دن کرے پھر سال، روزانہ کرے۔ اگر سنت دے خلاف کرے، میں بھی قبر حساب دینا ہے، میری قبر کالی نہ کرو، تھوڑی مہربانی ہے۔ میرا دسنا فرض ہے، عمل کرنا تھوڑا فرض ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونہ اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ آؤ سارے کٹھے ہو کر حضور دے عشق وچ حضور دے دیوانے بنیے۔ تفریق مٹاؤ، کوئی مسلی موچی پاولی کمار، میں کہنا کوئی کلیار راہ خان، اللہ دے ہاں او چنگا ہے جدے دل چ اللہ دا خوف ہے۔ کی پتہ ہے میرے نالوں مسلی چنگا ہوئے، کی پتہ میرے نالوں پاولی چنگا ہوئے، او دے دل وچ اللہ دا خوف میرے نالوں زیادہ ہوئے۔ میرے نالوں تو گلی دا کتا چنگا ہے جیڑا اپنے مالک نال وفاداری کردا ہے، بے وفائی نہیں کردا۔ میں انہا ماڑا، میں مالک دا کھا کے اسے نو پھوکنا، میں اپنے مالک دا کھا کے اسے دی نافرمانی کرنا، میں اپنے مالک دا کھا کے اسے دی نمکرامی کرنا۔ میرے نالوں تو کتا چنگا ہے جڑا سکی روٹی کھا کے اپنے مالک دی بے وفائی نہیں کردا، وفاداری کردا ہے۔ سمجھے؟ اس واسطے راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تیتھو اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھا میں ستے تیتھو اتے، مالک دادر مول نہ چھوڑن باویں 100 مارے جتے تیتھو اتے، اٹھ بلے ہن یار ملال ہے نہیں تو بازی لے گئے کتے۔
تیتھو اتے تکڑی گھت کے تول نماہی اساں ڈاڈے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تو انو چاہے کھوٹے تے چاہے کھڑے یار فریدہ پلے عیب ہزاراں بندہ مان میں کستے کرے نہ میں سونی نہ گن پلے میں اللہ نو کمیں مناواں سابن تھوڑا میل گھنیری میں بہ پتڑاتے روماں یار فریدہ بس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پروماں باخر دعوانا الحمدللہ